ملا محمد عمر کے طالبان کا افغانستان ایسا تھا جس کا امریکیوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک پرامن ملک جو ہر طرح کی سرمایہ کاری کے لیے موزوں تھا۔ سوویت یونین کے بعد امریکی اپنی عمومی بے رحم حکمت عملی کے تحت اس خطے کو بھی فساد اور لڑائی میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہاں پر موجود لیتھیم اور دیگر قیمتی دھاتوں کو سستے داموں ان وار لارڈز سے خریدا جا سکے جو مختلف علاقوں پر قابض ہوں، اور انہیں اپنی لڑائی کے لیے اسلحے کی ضرورت پڑے تو وہ امریکیوں کے ہاتھوں یہ معدنیات بیچ کر اسلحہ خریدیں۔ سینٹرل ایشیا کے ممالک میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر، خصوصاً تاپی کے بارے میں ان کی دور رس حکمت عملی تھی کہ جب کبھی نصف صدی بعد دنیا میں تیل اور گیس کی کمی ہونے لگے گی تو افغانستان کے ذریعے پائپ لائن لے جائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں تو ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں طالبان نے افغانستان کو خطے کے سب سے پرامن ملک میں بدل دیا تو امریکیوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ امریکہ کی غیر خفیہ کی گئی دستاویزات بتاتی ہیں کہ طالبان کے قندھار میں آنے کے 3 ماہ بعد ہی ان سے تعلقات بنا کر آگے بڑھنے کا آغاز کر دیا گیا تھا، لیکن طالبان ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئے۔ افغانستان میں عالمی طاقتوں کی ساری محنت اکارت جا چکی تھی اور ان کے برعکس ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی جہاں امن و امان اور انصاف بھی تھا اور خوشحالی بھی۔ کابل پر قبضے کے بعد وہ عالمی سطح پر ایک مسلمہ حکومت تو تھے ہی، مگر عالمی برادری کی ہٹ دھرمی انہیں تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن ضرورت کے لیے ان سے مذاکرات کر کے افغانستان کے وسائل سے مالا مال بھی ہونا چاہتی تھی۔ طالبان سے پہلے ہی ترکمانستان کی تاپی گیس فیلڈ کے یاشلر بلاک کا معاہدہ ترکمانستان کے صدر نیازوف نے جنوری 1992 میں ارجنٹائن کی فرم بیراٹ سے کر لیا تھا، لیکن اس نے ساتھ ہی امریکہ کے سابقہ سیکیورٹی ایڈوائزر الیگزینڈر ہیگ کو ایڈوائزر لگایا تاکہ امریکی سرمایہ کاری بھی آئے۔ یہ پائپ لائن ایران کے راستے گزرنا تھی اور امریکہ ایران خفیہ مذاکرات بھی کامیاب ہو چکے تھے۔ اس منصوبے کے برعکس ستمبر 1994 میں طالبان نے قندھار فتح کر لیا اور پائپ لائن کا پرامن راستہ بھی نظر آ گیا۔ فوراً مارچ 1995 میں نیازوف اور بے نظیر بھٹو نے افغانستان کے راستے پائپ لائن بچھانے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے ایران اور امریکہ کو بیک وقت طالبان کا مخالف بنا دیا اور دونوں نے بھارت سے مل کر طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کی خفیہ مدد شروع کر دی۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ طالبان کے ذریعے اس پائپ لائن پر کام کرنے کا آرزو مند تھا۔ اس سلسلے میں اگست 1995 میں رابن رفیل پہلی دفعہ ملا محمد عمر سے ملی۔ سر ڈھکا ہوا، لباس موزوں، نظریں نیچی، اس نے طالبان سے تعلقات کے لیے 28 امریکی مطالبات رکھ دیے جن میں جمہوری الیکشن اور خواتین کی آزادی وغیرہ شامل تھے۔ ملا محمد عمر نے ایک نگاہ غلط اس کاغذ پر ڈالی اور اسے ایک آزاد حکومت کے آزاد سربراہ کی حیثیت سے دروازے کا راستہ دکھا دیا۔ امریکہ نے ترکمانستان کے صدر پر دباؤ ڈالا اور اس نے امریکی گیس تیل کمپنی یونیکول ڈیلٹا سے دسمبر 1995 میں معاہدہ کر لیا اور ارجنٹائن کی کمپنی پر پابندی لگا دی۔ رابن رفیل کو امریکی کاروباری مفادات کے کرتا دھرتاؤں نے یونیکول کے لیے پھر بھیجا۔ اس دفعہ وہ بہت مؤدب تھی، ہاتھ باندھے دیر تک کھڑی رہی۔ 28 مطالبات کا کاغذ کہیں پھاڑ کر پھینکا جا چکا تھا اور ایک ہی التجا تھی کہ آپ ایک آزاد ریاست کے آزاد سربراہ ہیں، یونیکول کو تاپی سے گیس اور تیل براستہ افغانستان لے جانے دیں۔ ملا محمد عمر نے جواب دیا، آپ نے بہت دیر کر دی محترمہ، ہم ارجنٹائن کی کمپنی بیراٹ سے معاہدہ کر چکے ہیں اور اس میں پاکستان، ترکمانستان اور ازبکستان بھی شامل ہیں اور ہم عہد سے نہیں پھرتے۔ پاکستان کا نام سنتے ہی امریکیوں کو آگ لگ گئی۔ امریکی سفیر ٹام سائمنز مئی 1996 میں بے نظیر سے ملا اور اسے کہا کہ پاکستان یونیکول کو اس پائپ لائن کے بلا شرکت غیر تمام حقوق دے۔ بے نظیر ناراض ہو گئی اور اس نے فوراً امریکی سفیر سے اس جسارت پر معافی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ معافی بے نظیر کو بہت مہنگی پڑی اور اسٹیبلشمنٹ نے 5 نومبر 1996 کو بذریعہ فاروق لغاری اقتدار میں کبھی نہ واپس آنے کے لیے اسے حکومت سے نکال کر اپنے دوسرے وفادار نواز شریف کو 2/3 اکثریت سے اقتدار سونپ دیا۔ اس گیس پائپ لائن کے منصوبے میں پہلی دفعہ روس کا اثر و رسوخ استعمال ہوا تھا اور روسی کمپنی گیس پروم بھی معاہدے میں شامل کر لی گئی تھی۔ اب رابن رفیل کا مصالحاتی چہرہ منظر سے ہٹا دیا گیا اور امریکہ کا ظالم اور خوفناک چہرہ 11 ستمبر 2001 کے دن رونما ہوا۔ افغانستان 20 سال طاقت کے استعمال کے بعد امریکہ کو طالبان کو بظاہر پھر وہی الفاظ کہنے پڑے کہ آپ ہی آزاد ریاست کے آزاد شہری اور آزاد حکمران ہو، مگر امریکیوں کے دل میں خواہشات مچل رہی تھیں کہ طالبان کے افغانستان میں بدامنی رہے، پاکستان محتاج اور پسماندہ رہے تاکہ خطے میں روس اور چین کا اثر و رسوخ نہ بڑھے۔ عمران خان کا چینی صدر شی سے ملنا اور پھر اس کی ہدایت پر فوراً روسی صدر پیوٹن سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات بالکل اسی ماحول کو واپس لے آئی تھی جس ماحول میں بے نظیر نے امریکی سفیر سے معافی طلب کی تھی۔ امریکہ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر پرانے گھوڑے اور 2/3 اکثریت والے نواز شریف کو آگے لانے کے لیے کہا گیا۔
سرتاپا خدمت گار اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوری توانائیاں اس پر صرف کر دیں۔ امریکی اور یورپی سفراء مریم نواز سمیت لاتعداد سیاسی لیڈروں سے ملے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اثر و رسوخ بھی خوب استعمال کیا۔ ووٹوں اور لوٹوں کی خرید و فروخت بالکل یوکرین کے روس نواز صدر وکٹر یانوکووچ کی عدم اعتماد کی تحریک کی طرح تھی۔ یانوکووچ کے بعد تو یوکرین خاموش ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے روس کو کرائمیا پر حملہ کر کے اپنا مفاد بچانا پڑ گیا تھا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس 10 اپریل کو جس طرح پاکستانی عوام عمران خان کے حق میں بغیر کسی منصوبہ بندی کے سڑکوں پر نکلے، اس نے امریکہ سمیت تمام منصوبہ سازوں کو حیران کر دیا۔ مسلسل احتجاج کے دوران 15 مئی والے دن جیسے نازک اندام نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں نے برگر کے تانے کو دھویا، اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آخری کیل ان ضمنی الیکشنوں نے ٹھونک دی جس میں اسٹیبلشمنٹ اپنی پوری قوت اور پنجاب کی حکومت کے اثر و رسوخ کے باوجود 15 سیٹوں پر بری طرح شکست کھا گئی۔ یہی دن تھے جب امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر امریکی اہلکاروں کے افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا کے دورے ناکام ہو رہے تھے۔ یورپ نے بھی یوکرین والی جنگ میں بزدلی کا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ ممکنہ تیسری عالمی جنگ اور چین کو روکنے کا خواب ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ چکا تھا۔ عالمی جائزوں کے مطابق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اب اتنی طاقتور نہیں رہی کہ امریکہ کی مدد کر سکے۔ عمران خان کے خلاف اس کا ہر قدم نہ صرف رائے عامہ کو اس کے خلاف کرتا ہے بلکہ امریکہ سے بھی نفرت میں اضافہ کرتا ہے۔ افغانستان میں ذلت آمیز شکست اور ایران کے امام خمینی والے تجربے نے امریکیوں کو بہت کچھ سکھا دیا ہے کہ ایسی اسٹیبلشمنٹ جس کی عوام میں جڑیں ختم ہو جائیں، عزت و توقیر باقی نہ رہے اور عوام بھی اس کیفیت کو بخوبی سمجھنے لگیں تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ امریکہ نے اپنے 2D چلی کے جرنیل ڈکٹیٹر نپوشے کو خود جمہوری حکومت کے حوالے کر دیا تھا کہ لو اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا، چلاؤ اس پر مقدمے، ہم بھی تماشا دیکھیں گے۔ اب تو ہم اس سے دوستی رکھیں گے جس کی عوام میں جڑیں ہوں۔ رابن رفیل کا مشن اسی دوستی کے سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ معلوم نہیں کہ عمران خان نے اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے کا آغاز کر دیا ہے یا نہیں، لیکن رابن رفیل کی پاکستان میں موجودگی بتا رہی ہے کہ اگلے چند ہفتے بہت اہم ہیں۔ ختم شد۔